جوان بعض اوقات محسوس کرتا ہے. اب جوان زیادہ تر گرفتار کس چیز میں؟ جوان زیادہ تر عشق میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے وہ جائز ہی. اب وظیفہ دے دیں، شکر ہے کہ نیک کام کرتا ہے. یہ بھی شکر کریں آج کے جوان عزیزان، واقعی جوان ایسے ہیں کہ حرام تعلقات پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں مولانا دعا کریں کہ ہم حرام سے بچیں اور صحیح راستہ ہم اختیار کریں، بس ہمیں راستہ بتائیں ہم کیا کریں. اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ شکر کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم بہت آرام سے کہتے ہیں آج کل کے جوان خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہم خراب ہیں. لوگ جوان واقعاً حل چاہتا ہے. ہم نے معاشرہ ایسا بنا دیا ہے کہ جو بعض اوقات اس کو ایسے دہانے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں مجبور ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو سخت کر دیا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سیدہ کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں. ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے. جوان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور مشکلات کا شکار ہے. کیوں؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، میں فضل و کرم کروں گا. قرآن کی آیت ہے کہ تم نکاح کرو میں فضل و کرم. لیکن ہمیں سب پر یقین ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے. خدا میں یقین نہیں ہے. ہم عجیب، یہی اصل میں سب تسلسل اسی نعمت کا ہے کہ جب نعمت سے غفلت ہوئی تو نعمت سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور انسان اپنے آپ کو وابستہ کس پہ سمجھتا ہے؟ دنیا کے وسائل میں. وہ دنیا کس کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل بھی ٹھیک ہے آپ، لیکن آپ اس انتظار میں رہیں کہ میں بیٹی اس کو دوں کہ مثلا جس کے بعد یہ سب کچھ ہو. آپ کو کیا پتا کل یہ سب ختم ہو جائے، کل یہ سب ختم ہو جائے. اور آج اگر آپ کسی کے گھر کسی کی بیٹی کے لیے درد رکھیں گے تو کل آپ کی بیٹیاں بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں. لیکن میں آپ کو یہ پریکٹیکل معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. سارا درد ہمارا اپنی بیٹی کے لیے ہے، دوسری کی بیٹی کے لیے بالکل نہیں ہے. اور ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، معاشرہ ایسی نہج پہ آ گیا ہے کہ جب بہو گھر پہ آئے تو بالکل نہیں چاہتے کہ اس کے گھر والے انٹرفیئر کریں. وہی بہو ہے بیٹے کے ساتھ ہے نہیں، اور اپنی بیٹی بھیجیں تو 24 گھنٹے کنیکٹ رہتے ہیں. بھائی تو یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی کنیکٹ رہنے دو. نہیں، اپنی بیٹی یہ، اپنی بیٹی وہ، اپنی گھر میں بھی یوں آئے، اپنا یہ بھی آئے. کیا ہے یہ؟ اسلام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نعمت سمجھے نہیں، نعمت سیدہ ہیں. آئیں دیکھیں کیسے گھر ہے، سادگی دیکھیں. ماننا اتنا ہے ولایت کو کہ ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے. اور جو ایک بیٹی کی شادی کرنے آ جائے، ایسی شادی کرتے نا جیسے سیدہ نے کی تھی. بھائی ہمت ہے؟ مولانا خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری کیا بولے گی. آپ برادری کو قیامت والے دن جواب دیں گے یا سیدہ کو جواب دیں گے؟ لیکن ہمت نہیں ہے. ابھی آپ جتنے بابا بھی کر رہے ہیں، اپنی باری آئے گی میری طرف آپ دیکھیں گے نہیں، مجھے نکاح پہ بھی نہیں بلائیں گے. ایسی اس لیے میں نکاح نہیں پڑھتا. یہ میں اس لیے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نکاح پڑھیں، میں اس لیے نکاح نہیں پڑھتا کہ خدا نخواستہ نکاح پڑھنے میں کباہت نہیں ہے، اچھی بات ہے، تو عبادت ہے. ہاں رشتے کے لیے دعا کرتا ہوں، وظیفہ بھی دے دوں گا آپ کو، لیکن کیونکہ اجتماع ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. ایک حدیث کے ساتھ گھر میں ہو جائے گی، ایک منقبت چل جائے گی کہ سیدہ کے ساتھ ہے علی کی شادی، بس. باقی سیرت کہاں ہے، یہ گھر کہاں ہے؟ نہیں. اور جسے ہم نے جہیز بنایا ہوا ہے،
बीवी को क्या मिला जहेज में, क्या मिला जहेज में? नहीं, वो मौलाना सिक्योरिटी होती है ना। हाँ ठीक है, बाप अपनी बेटी को दे जो वो अफोर्ड करता है, लेकिन ऐसा तो ना करे ना उसे कर्जे लेने पड़ जाए। ऐसा तो ना करे कि अगर उसकी 2-3 बेटियां हैं तो सारी जिंदगी मकरूज रहे। यार मौलाए कायनात अपनी जरा बेच के जब रिश्ता मांगा रसूल के बाद, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है, घोड़ा है, तलवार है और जरा है। कहा अली जरा को बेचो, जरा को बेचकर आधे पैसों से चीजें खरीदी रसूल, आधे पैसों से कहा के खाने पीने का इंतजाम करो। अब ये हमें और ये आजकल वालिदैन को भी सोचना चाहिए। ये बड़ा बहुत एक मुब्तला बे इशू है हमारी कम्युनिटी का, अज़ीज़ाने मोहतरम। यानी क्योंकि लोग मराजे करते हैं, लोग हमसे ज़्यादा बहुत कांटेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन बहरहाल आज ये बात कहनी पड़ गई कि हम आसानियाँ पैदा करें, आसानी पैदा करें जवानों के लिए, ताकि ये गुनाहों में मुब्तला ना हो। दुश्मन इनको गुनाहों में, दुश्मन क्या कहता है? हराम ताल्लुकात रखो, सुबह शाम फिल्म, ड्रामे, मीडिया, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, क्या कर रहा है? नामहरम ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात रखो, बस तुम्हें ज़रूरत नहीं है शादी करने की। क्या ज़रूरत है? जैसे बाहर माशरे में कई साल तक वो शादी नहीं करते, हराम ताल्लुकात रहते हैं, फिर कई साल बाद उनको याद आता है कि चलो कोई ना कोई शादी कर दो। माशरा वहां जा रहा है, और कल माशरे में जब हराम नफूस कर जाएगा तो इस तरह आप आज़ादारी में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि दुश्मन चाहता ही यही है कि हराम को माशरे में डालकर इनकी दीन की रूह छीन लो। आज आपको नजर आते होंगे ना माशरे में बहुत सारे लोग कि अरे मजलिस में क्या क्या हिजाब, क्या पर्दा, क्या छोड़े, क्यों है ये? इसी वजह से अज़ीज़ाने मोहतरम आसानियां पैदा करें, और माँ बाप को चाहिए कि बहरहाल इतना थोड़ा बहुत करें, बेटा जवान हो शादी कर, खुदा राज़िक है। इस घर को देखें कि जो रसूल खुदा जब इंसान बेटी की शादी करता है तो बेटी के घर जाता है, जो भी है, और कहा कि आप दोनों के दरमियान में मैं कामों को तकसीम कर रहा हूँ। सैयदा बेटी आपके काम घर के काम है, अली बाहर का काम आपका काम है। बीवी कहती है बाबा कितनी अच्छी तकसीम है, मैं आपके इस तकसीम पर बहुत राजी। यानी ये खातून के लिए घर के काम, और आजकल वो पहले ही लिस्ट आ जाती है, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। तो भाई ये तो फिर घर में प्रोडक्ट आ रही है, बीवी आ रही है, बीवी लानी है, बच्चों की तरबियत चाहिए। आप याद रखें, मैं जवानों को नुस्खा दे रहा हूं कि जब अपनी शादी के लिए बात करें, अपनी औलाद की मां ढूंढें, मां ढूंढें जो अपने गोद में इमाम ज़माना का सिपाही तरबियत करेगी। तो अब आपको पता चल जाएगा फिर आपको क्या लेकर आना है। और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की तरबियत ऐसी करें